پیاری بہنوں، اگلی آیت کا بھی ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔ آیت نمبر 13، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ بھی لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ خوب سن لو، یہی بے وقوف ہے مگر نہیں جانتے۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جس طرح لوگ ایمان لائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرو، جیسے لوگوں نے تصدیق کی ہے۔ اور یہاں پہ الناس کہا جاتا ہے لوگوں کو، یہاں لوگوں سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے زمانے کے صحابہ کرام، اور ان میں سے کون سے؟ مومنین اور صادقین۔ یعنی ان سے کہا جا رہا ہے کہ جیسے صحابہ کرام ایمان لے آئے تھے، جو کہ دل اور زبان کا ایمان تھا، تم بھی ایمان لے آؤ۔ تو پھر وہ کیا کہتے تھے کہ وہ تو ان صحابہ کرام کو نعوذ باللہ بے وقوف سمجھتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم بھی ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے ہیں۔ استغفر اللہ۔ منافق جو ہیں وہ جھوٹے گمان میں جیتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایسا ایمان لے ہیں۔ اصل میں منافقین نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا ہے۔ صحابہ کرام کون؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان اور مال قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ منافقوں کے نزدیک صحابہ کرام کی بے وقوفی اور حماقت کیا تھی کہ وہ اپنے ایمان کے لیے انہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا، کافروں سے دشمنی لے لی۔ اس بنا پر وہ کافروں کو، صحابہ کرام کو بے وقوف سمجھتے تھے، اور ان کے نزدیک یہ تھا کہ یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے کہ ایک تو آپ ایسے دین پر ایمان لاؤ، ایسی ذات پر ایمان لاؤ جو آپ کو نظر نہیں آتی ہے، جو وحی فرشتہ لاتا ہے وہ نظر نہیں آتا، جو کتاب آئی ہے وہ نظر نہیں آتی، عقل اس کا تقاضا ہی نہیں کرتی۔ اسی لیے انہوں نے صحابہ کرام کو بے وقوفی کے ساتھ منسوب کیا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف ہم ہی عقل مند ہیں اور اصحاب دانش ہیں، باقی سب لوگ بے وقوف ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ منافقوں کو صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے کو کیوں کہا گیا؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا ایمان لے آؤ بس۔ یہ کیوں کہا گیا کہ جیسا ایمان لائے لوگ یعنی صحابہ کرام ان کی طرح ایمان لاؤ؟ اصل میں منافقوں کو صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے کی دعوت دی گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ایمان جو تھا وہ معیار تھا، سٹینڈرڈ تھا، کسوٹی تھی کہ اس معیار تک پہنچو گے تب بھی تمہارا ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا۔ اسی لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لے آئے جس پر تم ایمان لائے، یعنی کون؟ صحابہ کرام، تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے۔ تو پیاری بہنوں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا لیول کیا ہے۔ ایمان کا لیول وہ ہے جو صحابہ کرام لے کر آئے، جو ایمان صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں رکھا اور ہمیں اس کے بہت سے نمونے دکھائے، ہمیں کر کے دکھایا کہ اسلام پہ کیسے عمل کیا جاتا ہے۔ اگر آج بھی ہم اپنی زندگیوں میں اس چیز کو شامل کریں گے تب ہی انشاءاللہ تعالیٰ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔